بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، آپ سب کی خدمت میں سید شہریار داؤد کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام روحانی مسائل کا حل سید شہریار داؤد کے ساتھ. ویورز اینڈ لسنرز، کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ صحت ہے. ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ صحت ہے، اور اگر صحت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. آپ کا ذہن پختہ ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، آنکھ دیکھ رہی ہے، پاؤں چل سکتے ہیں، انگلیاں پکڑ سکتی ہیں، ڈائجسٹو سسٹم یعنی نظام ہاضمہ کام درست کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ ایک اچھے صحت مند انسان ہیں. اور اگر آپ کے پاس صحت نہیں، نہ آپ عبادت کر سکتے ہیں، نہ آپ ریاضت کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ اپنے گھر والوں کی کوئی کفالت کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ تو اپنی خود کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے. آج کے دور میں ایک بہت بڑا المیہ ہمارے ساتھ یہ چل رہا ہے کہ بچہ، نوجوان، جوان، ادھیڑ عمر اور بوڑھے، یہ سارے کے سارے ایک خاص قسم کی بیماری کا شکار ہیں. اور وہ بیماری کیا ہے؟ جوڑوں کا درد، سروائیکل پرابلم، اعصابی نظام کی کمزوری، سر کا درد، ٹانگوں کے نچلے حصے میں درد، پنڈلیوں میں درد، ایڑیوں میں درد، زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، جھک نہیں سکتے، نماز بیٹھ کر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، کرسیوں کے محتاج ہو گئے. یہ سب کیوں ہے؟ یہ وہ پرابلمز ہیں جو آج ہم میں تقریباً، میرا اپنا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ تقریباً 80 سے 85% سب لوگ اس کے اندر شکار ہیں، ان بیماریوں کا شکار ہیں. اسی لیے آج ہم نے اپنے اس پروگرام کے اندر اپنے پاکستان کے ایک بہت ہی مایہ ناز ڈاکٹر صاحب کو مدعو کیا ہے، جو آج ہمیں بتائیں گے. ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آیا ان بیماریوں کا جو ہماری خواتین میں، نوجوان لڑکیوں میں خاص طور پہ جو جنات کا، اثرات کا، آسیب کا جو ہمارا ایک تصور ہے کہ شام ہوتے ہی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، ہم اس کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. آئیے میں آپ کی ملاقات کراؤں ڈاکٹر منیر اختر کھٹک صاحب سے، کہ جو آرتھو سمجھ لیں کہ جوائنٹس کے، بونز کے ایک بہترین آرتھوپیڈک ڈاکٹر ہیں. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو آور شو. بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے آج آپ کے ساتھ مل کر. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا، اس وقت میں دکھا نہیں سکتا، اس وقت بھی میرے گھٹنے پہ اور میری نیچے پنڈلی پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، اور آج میرا صرف تیسری وزٹ ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس. میں اتحیات میں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سک رہا تھا. کچھ 6 ماہ پہلے میرا گھٹنا ٹویسٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں گزشتہ 6 ماہ سے بہت مشکل سے نماز ادا کر پا رہا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہاتھ میں شفا اتنی رکھی ڈاکٹر صاحب کے کہ الحمدللہ 3 پٹیوں میں الحمدللہ میں بالکل پرفیکٹ طریقے سے تیار میں بیٹھ کر الحمدللہ نماز پڑھ رہا ہوں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار دیٹ. اور ڈاکٹر صاحب ذرا مجھے آپ ارشاد فرمائیے گا کہ آپ کن کن مطلب کتنے پاکستان سے خالی آپ نے یہ لی ہے جو بھی تعلیم ہے، یا باہر سے بھی آپ اس کا کچھ کورسز کر کے آئیں؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. اور اس کے بعد سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ ہم نے پاکستان سے باہر بھی بہت تعلیم حاصل کی الحمدللہ، کیونکہ یہ تعلیم الحمدللہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم ایسا ہے کہ بغیر سرجری کے ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. دوبارہ کہیے گا، آپ اس میں سرجری نہیں کرتے؟ سرجری نہیں کرتے. میڈیسن، کھانے کی بھی کوئی میڈیسن نہیں دیتے ہم. اچھا، صرف غذا کا کچھ آپ احتیاطیں بتاتے ہیں؟ جی بالکل. کہ جی یہ آپ وہ کر لیں، کیا کہتے ہیں، احتیاط کریں اور پرہیز کریں. احتیاط اور پرہیز بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ ہمارا ٹریٹمنٹ چلتا ہے. ٹھیک ہے. جسے ہم ہربل بینڈیج تھراپی کرتے ہیں. ہربل بینڈیج تھراپی. ویورز اینڈ لسنرز یاد رکھیے گا، ہربل بینڈیج تھراپی. آگے تو اس کا الحمدللہ بہت بہترین رزلٹ ہے ہمارے پاس. الحمدللہ جی. جس میں اگر شوگر کا پیشنٹ ہو، بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہو، یا کسی طرح کا بھی پیشنٹ ہو جن کو ہم دوائیاں نہیں دے سکتے، ان کے لیے بہترین علاج ہے. اور پاکستان میں فرسٹ ٹائم ہم بغیر کسی سرجری کے اور بغیر کسی میڈیسن کے ہم علاج کرتے ہیں. شوگر بلڈ پریشر والے جو دوائیاں استعمال نہیں کر سکتے، آپ ان کو دواؤں کے بغیر علاج کرتے ہیں. بالکل. واہ سبحان اللہ. یعنی یہ پاکستان میں یوں سمجھ لیں کہ فرسٹ ٹائم آپ لوگوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے. بالکل. گڈ. اور ڈاکٹر صاحب میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کتنے عرصے سے آپ یہاں پر پریکٹس کر رہے ہیں؟ یہاں پر تقریباً
5 ایئرس ہو گئے ہمیں, 5 سال ہو گئے ہمیں. تو الحمدللہ ہمارے پاس رزلٹ بہت اچھے ہیں. یہاں تک کہ ایسے پیشنٹ بھی آتے ہیں جو چل نہیں سکتے, اچھا, اور ان کا بھی ہم نے علاج کیا الحمدللہ. ویل چیئر پہ ہیں یا بالکل بیڈ پہ ہیں, تو ان کا بھی الحمدللہ ہم نے علاج کیا, وہ اب چل سکتے ہیں, سبحان اللہ, اپنی بہترین زندگی گزار رہے ہیں ماشاءاللہ. تو کسی قسم کا کوئی لنگ پن یا اپاہج پن یا کوئی معذوری سی ہوتی ہے ان کو؟ بالکل ہوتی ہے, کیونکہ اس میں کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارا پوسچر ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا, ٹھیک طریقے سے ہم جو بیٹھتے ہیں یوں جھک کے اور یوں گردن جھکا کے, بالکل, یا وزن اٹھا لیا, بھاری وزن اٹھا لیا ہم نے, یا جرک ہو گئی, سڈن جرک ہو گئی ہمیں, یا کسی بھی طریقے سے پوسچر غلط بیٹھے ہم, اس کی وجہ سے بھی ہمیں یہ پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور آج کل تعداد سب سے زیادہ ینگرز کی بہت زیادہ ہے, کیونکہ یہ گیجٹس, یہ موبائل اور یہ لیپ ٹاپ, اس کی وجہ سے بھی ہے. اور یہاں تک کہ اسٹوڈنٹس بھی بہت زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت بھاری بھرکم جو ہے وہ بیگز ہوتے ہیں, ان کا لوڈ جو ہے ان کی گردن پہ آ رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ سروائیکل کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر موبائلز کا ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ موبائل کا یوزیج جتنا زیادہ ہے اتنا ہی نقصان دہ ہے. اور گزشتہ 2-3 مہینوں سے تو یہ جو آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں ڈاکٹر صاحب, اس نے بھی بہت بڑا غرق کیا. بہت زیادہ, بہت زیادہ. دیکھیں سارا دن ہم تجویز یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے پرہیز کرنا, احتیاط کریں, تو احتیاط یہ ہے کہ آپ نے موبائل استعمال نہیں کرنا. تو ڈاکٹر صاحب بغیر موبائل کے تو چلتا ہی نہیں, زندگی نہیں ہے آج کے دور میں نوجوانوں کی. تو اب اس کے لیے پھر احتیاط بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ موبائل کو ایسے اسٹریٹ رکھ کے جو آپ نے نارمل یوزیج کرنا ہے, اسٹینڈ لگا لیں کوئی سامنے, تاکہ ایسے آپ کا پوسچر ہو جائے, بالکل کمر سیدھی ہو جائے, گردن سیدھی ہو جائے. نیک ڈاؤن نہیں کرنا آپ نے, نیک ڈاؤن, جہاں آپ نے گردن ڈاؤن کی وہیں آپ کا پوسچر جو ہے وہ کرو سٹائل میں چلا جاتا ہے, اور وہ عادت بن جاتی ہے. اور وزن یہاں پر آپ کا جو سارا لوڈ ہے وہ نیک پہ آتا, سروائیکل اسپونڈلائسس پہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ سر درد کا آج ہر ایک شکار ہے, آدھے سر کا درد, تو کیا آپ کی علاج میں اس کا کوئی حل ہے؟ بالکل ہے. اس میں دیکھیں میں آپ کو کچھ اقسام بتا دیتا ہوں. جی. کافی ویورز کو نہیں پتا ہوگا کہ کچھ کہتے ہیں مائیگرین ہے, ہاں, کوئی کہتے ہیں کندھے بھاری ہو رہے ہیں, ہاتھوں میں سنپن ہوتا ہے, چکر آتے ہیں, متلی ہوتی ہے, نیک میں پین ہوتا ہے. یہ سارے علامات جو ہیں سروائیکل کی ہیں. اچھا جی بالکل. تو سروائیکل تو ڈاکٹر صاحب کسی کو کہہ دینا آپ کو سروائیکل پرابلم ہے, وہ تو آدھا ویسے ہی مر جاتا ہے. وہ کہتا ہے بس ختم, اب تو میں اعصابی بیمار ہو گیا, اب میں زندگی بھر کے لیے معذور ہونے والا ہوں. کیا ایسا صحیح ہے؟ دیکھیں اس میں پین بہت زیادہ ہوتا ہے. جب وہ میڈیسن کی طرف جاتے ہیں اور ان کو وہ جو پین کلرز ہوتی ہیں نارمل, وہ 6 آورز کے لیے کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اب 6 آورز کے بعد ان کو دوبارہ یا میڈیسن کھانی ہے یا ان کو اپنا علاج کروانا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ 6 آورز کے بعد وہ اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم بالکل مکمل علاج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مکمل ٹریٹمنٹ, اور وداؤٹ اینی میڈیسن کے, وداؤٹ اینی سرجری کے. تو الحمدللہ اس سے دوبارہ وہ چیز نہیں ہوتی اگر آپ احتیاط کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بالکل سچ اور صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں دکھا نہیں سکتا اس وقت اپنا گھٹنا اور یہ میری پنڈلی. الحمدللہ ثم الحمدللہ, میں نے اپنی پین کے لیے کوئی میڈیسن نہ انہوں نے مجھے سجیسٹ کی نہ میں نے لی. مجھے 2 دوستوں نے کہا کہ یار تم کو اپنے گھٹنے کا آپریشن کرانا پڑے گا. تو بہرحال یہ گھٹنے کا آپریشن ڈاکٹر صاحب کیا بہت ضروری ہوتا ہے کرانا؟ بالکل بھی ضروری نہیں ہے. آپ بہت سوچ سمجھ کے بات کر رہے ہیں, کیونکہ بہت سارے ڈاکٹر بھی آپ کے خلاف رہیں گے. آپ ان کے پیسے, مجھے میری ایک رشتہ دار خاتون ہے, آپ جانتے ہیں, میں لے کر آئے ان کے بعد 5-5 لاکھ روپے دونوں گھٹنے, یعنی 10 لاکھ روپے کا ان کو انہوں نے نسخہ پکڑا دیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں آپریشن جو ہے وہ آپ کے پاس آخری آپشن ہے, لاسٹ آپشن. ٹھیک ہے. اگر آپریشن سے پہلے آپ کے پاس کوئی آپشن ہے تو آپ کیوں ٹرائی نہیں کر سکتے. اور الحمدللہ ہم جو ہے بالکل اس بات پہ کنفرم ہوتے ہیں کہ الحمدللہ جتنے بھی پیشنٹ ہیں جو چل نہیں سکتے ان کا بھی ہم نے علاج کیا, جن کو نی ریپلیسمنٹ کا بھی کہا گیا ہے ان کا بھی ہم نے پراپر علاج کیا, وہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. سبحان اللہ. ویئر اینڈ لسنر, بہت انٹرسٹنگ بات چیت چل رہی ہے, لیکن کیا کریں, بیچ میں آ گیا ایک بریک. ہم آپ کے پاس واپس آ رہے ہیں اسی قسم کی خوبصورت باتیں اور سمجھداری والی اور بہت زیادہ انفارمیٹیو باتیں لے کر اس مختصر وقفے کے بعد.
Bismillahirrahmanirrahim. Viewers and listeners, welcome back to the very informative show of today. آج ہم ڈاکٹر منیر اختر خٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا بہت ہی اہم مسئلہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، سروائیکل پرابلم. ڈاکٹر صاحب کمنگ ٹو دا پوائنٹ ویری سون کہ یہ سروائیکل پرابلم جو ہے ایک خوف اور ایک ہوا بیٹھا ہوا ہے کہ جی جس کو یہ سروائیکل پرابلم ہو جاتا ہے وہ پھر کبھی صحیح نہیں ہو سکتا، تا حیات مرتے وقت تک اس کو وہ دوائیاں کھانی ہیں. جی میں بالکل اس کے لیے دیکھیں ہم نے جتنے بھی سروائیکل کا ایسا ٹریٹمنٹ ہے جو بہت جلدی اثر کرتا ہے. اگر کسی کو نیند میں پرابلم ہے، یہاں تک کہ نیند میں خلل ہے، نیند ڈسٹرب ہے، تو اس کا بھی جو ہے سروائیکل سے بہت گہرا تعلق ہے. اچھا، کسی کے ہاتھوں میں گرپ کم ہو گئی ہے، ہاتھ جو ہیں وہ سن ہوتے ہیں، وہ بھی سروائیکل سے کنیکٹ ہے. اچھا، یہ ہاتھوں کی انگلیوں کے پورے بعد سن ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہے. کیونکہ یہ بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے، یہ بلڈ سرکولیشن جتنی جس مقدار میں ہونی چاہیے جب وہ سلو ہو جاتی ہے تب یہ انگلیوں میں سنسناہٹ اور سنپن سٹارٹ ہو جاتا ہے. تھوڑی سی دیر اس طرح کرسی پہ بیٹھے ہیں تو پانوں کی انگلیاں سن ہو جانا، پنڈلیوں میں سنپن آنا، پیر سن ہو جانا، یہ بھی سروائیکل پرابلم ہے. آپ کے سروائیکل جو ہے وہ صرف ہاتھوں تک محدود ہے. اچھا، سروائیکل ہاتھوں تک کا ہے، ہاتھوں تک کا ہے. ہاتھوں میں جیسے سنپن آپ کا آ رہا ہے، ہاتھوں میں پین ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کے مسل سٹف ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے سر میں درد ہے، آدھے سر میں پین ہو رہا ہے، گردن میں درد ہو رہا ہے، آپ کو جو شولڈر ہیں وہ بھاری ہو رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سروائیکل سے کنیکٹ ہیں. ویئرز اینڈ لسنر، دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. یہ آج کل ہمارے مائیں مجھے فون کرتی ہیں، حضرت صاحب بس شام ہوتی ہے اور ہماری بچی کے کندھے بھاری ہو جاتے ہیں اور اس کے سر پہ بھاری پن آ جاتا ہے، چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو دیکھیے کہیں جنات تو نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، جنات ہیں؟ یہ تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس میں دیکھیں عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب سروائیکل پرابلم ہوتا ہے سب سے پہلے تشخیص بہت ضروری ہے. ٹھیک، کسی بھی تشخیص علاج کی اگر تشخیص ہو جائے کسی بھی بیماری کی تو اس کا علاج بہت آسان ہے. ٹھیک ہو گیا، یعنی تشخیص صحیح ہو گئی تو اس کا علاج بھی صحیح ہو جائے گا. کیونکہ یہ C7 تک جو ڈسک ہوتی ہیں سروائیکل کی 7 ڈسکس ہوتی ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں ہے کوئی 7؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ 7 ڈسک ہیں. اچھا، یہ 7 ڈسک C1 C2 3 4 5 6 7 ٹھیک ہے، یہ 6 ڈسک ہیں. اچھا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ یلو کلر کی جو ہیں نروز ہیں، یہ نروز ہیں، ہر ڈسک میں سے یہ نرو سسٹم گزر رہا ہے. اچھا، نرو سسٹم یہ جا رہا ہے. جی بالکل. اس میں کیا ہوتا ہے، جب بلڈ فلو کم ہوتا ہے تو بھی آپ کو سر میں پین ہوتا ہے، بازو کا ڈفرنٹ، اب ہر ایک نس کی ڈفرنٹ فنکشن ہے، اس میں سر درد بھی ہوتا ہے. اچھا، سر میں جیسے نیک پین ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بالکل 2 پٹیاں نہیں، ایسے لگتا ہے مجھے جیسے یہاں پر 2 سریے کسی نے گھسیڑ دیے ہیں. صحیح، ایک دم سٹف ہو جاتا ہوں میں، پھر وہ مالش کرواتا ہوں. کیا کروں، اس کا حل کیا ہے؟ مسل سٹف ہو گئے، ہاں، جاگ کر ہمارا معاملہ. اس کے لیے سب سے پہلے فزیکل چیک اپ بہت ضروری ہے. اس میں دیکھا جاتا ہے. اچھا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب جیسے گھر میں آپ کہیں سے مالش کروا رہے ہیں تو یہ بہت نازک جگہ ہے. اب ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم سیکھ کے آئے ہیں کہ کون سی نس پہ کتنا پریشر دینا ہے. یہ بہت نازک جگہ ہوتی ہے. اب جتنا اگر زیادہ پریشر دیں گے تو نقصان دہ ہے، کم پریشر دیں گے بھی ہو سکتی، بسٹ بھی ہو سکتی. اب اس میں کم پریشر دیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، تو ہمیں اس پریشر کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. تو یہ پریشر کا ٹارک یا یہ پریشر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر؟ ہمیں معلوم ہوتا ہے بالکل، اور کوئی مشین کا استعمال نہیں کرتے، فنگرز کی مدد سے جو ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سی نس کو کتنا دبانا ہے. صاحب آپ نے جب میری پہلے دن کی تھی تو میری تو سچی بات ہے نکل گئی تھی، آنسو نکلا تھا، میں اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا تھا. پھر یہ جو رگیں ہیں سروائیکل کے، یہ جو 7 ڈسکیں ہیں یہ بہت اہم ہیں. یعنی اگر ہمارا اپر چیمبر کا جو بھی پرابلم ہے، یہ کندھوں پہ یہ جو کھنچاؤ آتا ہے، یہ ہمارے سر میں چکر آتے ہیں ہلکے ہلکے، لڑکیوں کو لگتا ہے بھاری پن آ گیا ہے تو پتہ چلا کوئی جنات عاشق ہو گیا ہے تو ایسا کوئی چکر نہیں، ایسا کوئی چکر نہیں. یہ پرابلم ہے سروائیکل کا. اس کا حل کیا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس؟ اس کے لیے دیکھیں، اگر ٹریٹمنٹ کروانا ہے کسی کو تو وہ تو ہمارے پاس آ سکتے ہیں. ہاں ڈاکٹر صاحب کا آپ لوگ ہمارا کنٹرول روم ابھی آپ کو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کا موبائل نمبر، ڈاکٹر صاحب کا نام، ڈاکٹر صاحب کے
جو ہے نا ایڈریس بھی آپ کو انشاءاللہ یہ بھی نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا. جی آپ کے پاس آ گئے پھر. جی اس کے بعد ہم ڈائگنوز کرتے ہیں کہ اس میں سے کون سی ڈسک میں مسئلہ ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اپنا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور ٹریٹمنٹ ہمارا بہت سمپل ہے, کسی مشین کا استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہے. فنگرز کی مدد سے جو ہے وین تھراپی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وین تھراپی ہمیں پتہ ہوتا ہے کتنا پریشر کہاں کون سی نس کو کتنا دینا ہے. اچھا ایک ہم نے نام سنا ہوا ایکیوپنچر. جی تو یہ آپ کا ایکیوپریشر ہے. یہ ایکیوپریشر بھی ہے. یہ ایکوپریشر بھی ہے. اس کو ہم نے 5-6 چیزوں سے مل کے ہم نے سیکھا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو ایک چیز میں یعنی یہ فزیوتھراپی بھی ہے, سب چیزیں اس میں ہیں. اس میں ایکوپنچر یعنی ایکوپریشر بھی ہے, فزیوتھراپی بھی ہے, وین تھراپی بھی ہے. جی یعنی مختلف چیزوں کا یہ مکسچر ہے. ہربل بھی ہے. اور ہربل جو آپ وہ لگاتے ہیں, پیسٹ لگا کے لیپ کر کے آپ وہ باندھتے ہیں پٹی اس کے اوپر. بالکل. ٹھیک. تو اس کا بھی کافی اثر ہوتا ہے. تو ہم آپ کو کسی ایک پرٹیکولر جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. اب ایک بندے کو اگر سروائیکل ہوتا ہے تو وہ 10 مرحلوں سے گزرتا ہے. ایم آر آئی کرایا, ڈفرنٹ چیزیں, پتہ نہیں کیا کیا. اچھا ہمیں ایم آر آئی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. او یس. اچھا بالکل. اور ہم الحمدللہ ہاتھ رکھ کے بتا دیتے ہیں کہ کون سی جگہ پہ کیا پرابلم ہے. ایم آر آئی, الٹرا ساؤنڈ, ایکس رے, یہ سارے بچت ہے. یعنی آپ کا کوئی بھی خرچہ نہیں ہے. کوئی بھی خرچہ نہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کتنے ہمارے لیے نعمت ثابت ہوئے. ہزاروں روپے جو ہے نا اس کے اوپر ہمارے جو خرچ لگ جاتے ہیں. بالکل. تو اس کا الحمدللہ آپ کو 2 سے 3 دن میں ہی سروائیکل کا رزلٹ مل جاتا ہے. الحمدللہ. اچھا بعض میں نے دیکھا خواتین کا, میں نے بزرگوں کا بھی دیکھا, جوان خواتین مطلب میرے جو گھر کے رشتہ داروں میں دیکھا, ان کے یہاں سوجن ہو جاتی ہے یہ گردن کے پیچھے. جی. تو وہ کس وجہ سے ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ اسٹیفنس کی وجہ سے ہوتی ہے. جب بھاری پن ہوتا ہے, جو مسلز ہوتے ہیں وہ اکڑ جاتے ہیں تو اس میں سوجن بھی آ جاتی ہے. اب وہ ڈفرینٹ مسلز پہ آ جاتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس ہماری جو ٹریٹمنٹس ہے وہ سب چیزیں تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. چاہے وہ سوجن ہو, اسٹفنس ہو, ایون یہاں تک کہ ڈسک میں گیپ ہو, ساری چیزیں اس پہ ختم ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ایک ہمارے ہاں کا سب سے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ انسومنیا, نیند کی کمی, بے خوابی, یہ کیسے ختم ہوگی؟ ساری رات لوگ جاگتے ہیں اور پھر صبح جا کر کے کہیں ان کو آ کے نیند آتی ہے. انسومنیا کا کیا اسی سے علاج ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اس سے بالکل آپ کو 2 دن میں انشاءاللہ آپ کی نیند بہت بہتر ہو جائے گی. 2 دن میں وداؤٹ اینی میڈیسن. آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ نے کوئی میڈیسن کھائی تو جو ایڈکٹڈ ہوں, جو بیچارے کئی سال سے 4-4 5-5 سال سے روز رات کو گولی کھا کے سوتے ہوں, بالکل اس کا انشاءاللہ ہم گولی چھوٹ جائے گی. بالکل چھوٹ جائے گی پہلے دن ہی. اگر کسی نے کالر پہنا ہوا ہے, کالر ہم پہلے دن اتار دیتے ہیں. کالر پہلے دن اتار دیتے ہیں. ہیں. لسنرز, یہ میں اب کیا کروں, مجھے وقت کہہ رہے ہیں شارٹ ہے, لیکن میں آج کا پروگرام یہاں پر ختم کر تو رہا ہوں, لیکن میں آپ کے ساتھ آ رہا ہوں نیکسٹ پروگرام میں, اور ڈاکٹر صاحب کو بھی میں تکلیف دوں گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمارے ساتھ دوسرے پروگرام میں بھی آنا ہے. میں آخر میں آپ کو رسول کریم علیہ السلام کی پیاری سنتوں میں سے ایک پیاری سنت عرض کر دوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بستر پر جاؤ تو اپنے بستر کو جو ہے 3 مرتبہ جھاڑ لیا کرو. یہ میرے آقا کا فرمان ہے, اور میڈیکل سائنس بھی اس کو کہتی ہے کہ ہاں, کیونکہ ہماری باڈی سے رات کو سوتے ہوئے ڈیڈ سیلز نکل کے وہ بستر پہ پڑے رہ جاتے ہیں. اگر ہم نے اس کو نہیں صاف کیا, نہیں جھاڑا, تو پھر یہ ڈیڈ سیلز دوبارہ ہماری باڈی, ہماری اسکن ٹیشوز کے درمیان سے داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ اگر داخل ہو جائیں تو یہ مختلف قسم کی بیماریاں, مختلف قسم کے ٹیومرز بن جاتے ہیں اور ہمیں بیمار کر دیتے ہیں. یاد رکھیے گا میرے آقا علیہ السلام کی ہر سنت میں انسانیت کی بہتری اور بقا ہے. ہم لے رہے ہیں آپ سے یہاں پر اجازت, اور اس امید کے ساتھ بلکہ اس یقین کے ساتھ جا رہے ہیں کہ ہمارا اگلا پروگرام انشاءاللہ العزیز ایپیسوڈ 2 ڈاکٹر منیر اختر خٹک صاحب کے ساتھ آپ کے ساتھ لے کر ہم ضرور حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے اس یقین کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.